جی بھائی شہزاد، جی اب بتاؤ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھاگ دو کے بارے میں بتا رہے تھے آپ۔ مولانا یوسف صاحب کی بھاگ دو کتاب ہے، ہمارے یہاں کے ذمہ دار ٹھیکیدار ہیں جو جی جی وہ ایک ساتھی، وہ ذرا بےچارا اس کی سمجھ میں آ گئی، وہ میرے پاس آنے لگا جی جی تو وہ آج بتا رہا تھا، کہنے لگا جی سجاد بھائی ایک بات بتاؤں جو اب تک میں نے چھپا رکھی تھی۔ جی جی میں کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگا ایک دن ہم بیٹھے تھے، اسماعیل اور ایک اور ساتھی ہے عبد القادر ہمارے یہاں کا، جی جی اور میں اور مولانا یوسف صاحب اللہ کے بھاگ دو کتاب لے رہے تھے۔ جی جی کہنے لگے شہزاد جو کہہ رہا وہ سارا اس کتابوں میں درج ہے جی جی اور وہ بالکل صحیح بات کہہ رہا، جی لیکن یہ کتاب اس کے ہاتھ نہ لگ جا، اچھا نہیں تو یہاں بہت زیادہ فساد ہو جائے گا۔ ہوں وہ اس پہ ثابت کرے گا جی اور عملہ جو ہے پھر کنفیوز ہوئے گا ہاں ہاں کہ ہاں یعنی کہ اس کا مطلب تو یہ غلط کہہ رہے ہیں سجاد کے بارے میں، جی تو یہ چھپاتے ہیں حق کو۔ جی یہود نصارہ کے جو علماء تھے جاننے جی والے، جی وہ حق کو چھپاتے تھے جی جی اپنی حیثیت بچانے کے لیے، جی ہماری حیثیت بنی رہے۔ جی اگر وہ حق کو سامنے لاتے تو پھر ان کی حیثیت ختم ہو جاتی۔ جی 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 اچھا حیثیت کیوں چھپاتے ہیں؟ ہوں حیثیت اس لیے چھپاتے ہیں کہ وہ عوام کے مال پر عیش کرتے ہیں، جی عوام کے مال پر عیش کرتے ہیں۔ حق سامنے آئے گا تو عوام کہے گی تم کیوں نہیں لے رہے ہو اللہ سے؟ جی تم ہمیں بتا رہے ہو، تم ہم سے مانگ رہے ہو، جی 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 یا تو تم غلطی پر ہو جی یا تم ہم سے غلط بتا رہے ہو۔ جی جی ایک میں دو میں سے ایک بات تو ہے، جی اور اللہ تو ایسے ہی ہیں بغیر سبب کے کرنے والے، جی یعنی تم حق پر نہیں ہو۔ بے شک صحیح۔ اس لیے وہ حق کو چھپاتے تھے اپنی حیثیت کو بچانے کے لیے۔ ہوں جب یہ ہوتا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرے نبی کو بھیجتے تھے حق دے کر، بے شک ان نبی آ کے وہ حق بات کرتے تھے، جی تو پھر یہ علماء شو ان نبی کو جھٹلاتے تھے اپنی حیثیت کو بچانے کے لیے۔ جی پہلے تو چھپاتے تھے حیثیت بنانے کے لیے، جی پھر جھٹلاتے تھے حیثیت بچانے کے لیے۔ ہوں یہی کام آج یہ تبلیغ والے کر رہے ہیں۔ جی یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو پہلے تو انہوں نے چھپایا اپنی حیثیت بچانے کے لیے، جی اپنی حیثیت بنانے کے لیے، جی اور اب اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ایک ایک دو دو چار چار پیدا کر دیے ہیں وہ بات جی سامنے لانے والے۔ جی جی ہاں اب ہاں یہ اس کو جھٹلا رہے ہیں اپنی حیثیت کو بچانے بچانے کے کے لیے۔ لیے جی جی یہ معاملہ ہے ان کا۔ جی مگر وسیم بھائی مجھے تو پہلے سے ہی پتا تھا، میں تو لا کے ان کے سامنے رکھ دیتا کتابیں، لیکن اس سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے تھا، ہاں 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 مسئلہ کوئی حل ہونے والا نہیں تھا۔ جی نہیں جی تو میں کہنے لگا یار تم نے جھیلا بہت ان کو بھائی، جی تمہارے بیان بند کرائے اور تمہارا، مگر مجھے اس کا شوق تو نہیں تھا، جی نکال جی دیا تھا اللہ پاک نے وہ سارا، جی کہ میرا بیان ہوا ہے، میرے مذاکرے ہوئے ہیں، اپنی ذات کی فکر ڈال دی تھی اللہ پاک نے۔ جی 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 بس جب تک چلا ان کے ساتھ چلایا، جب دیکھا کہ یہ تو اسی میں ہی الجھے رہیں گے، الجھا کے رکھیں گے ہمیں، ہم جی لات جی مار کے آ گئے۔ جی جی ہم چاہے آج شروع کر دیں، میں کوئی مائی کلال میں روک نہیں سکتا۔ بے شک صحیح بات ہے جی یہ جماعتوں کے پاس نہیں آنے دیں، مشورہ والوں کے پاس فون کر دیں، ابھی جماعتوں کی لین لگ جاوے، جی لیکن ہمیں کرنا ہی نہیں ہے۔ نہیں یہ چیز سسٹم کرنا تو نہیں نا، کرنا اصل جو ہمیں کوئی نہ، مقصد ہے مولانا الیاس مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس تبلیغی نظام سے کیا چاہتے تھے، وہ نظام کا اس نظام کا مقصد لانا عوام کے سامنے یہ ضروری ہے، ہاں یہ ہے ضروری اصل تو بس یہ ہے ضروری۔ اب وہ چاہے تم انفرادی جو طور پر لے ہاں آؤ، ہاں چاہے انفرادی طور پہ لیا چاہے اجتماعی طور پہ لیا، جو انہوں نے چھپا رکھی تھی وہ باتیں ہاں حضرت کی جو منشا تھی اس کام کو لے کر کے، ہاں وہ جو چھپی ہوئی تھی وہ عوام کے سامنے آنی چاہیے، آنی چاہیے۔ اور وہ عوام کے سامنے نہ آنے کی وجہ سے اب دیکھ لو بنگلہ دیش میں کیا ہوا۔ ہاں اب اس جماعت تبلیغی جماعت کے دو گروپ بن گئے، شورا اور امارت، اور دیکھو کتنا بڑا جھگڑا ہوا بنگلہ دیش میں، یہاں ہاں تک کہ 4 آدمی شہید ہو گئے۔ پوری دنیا کے اندر اس بات کا افسوس ہو رہا کہ یہی وہ تبلیغی جماعت تھی ساری دنیا کو جوڑ کر جوڑنے اور والی۔ امن کا پیغام دیتی تھی، اور آج اسی کے اندر قتل و غارت ہونے لگی۔ ہاں صحیح بات ہے، وہاں ابھی ہوا دکھا ہے۔ جی منگل کے روز ہاں ابھی دیکھو کیا ہوا۔ اجتماع میں ہوا گا وہاں، جی اب نہیں بتا۔ سارا جھگڑا نظام کو لے کے ہے، ہاں 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 سارا سارا نظام جھگڑا کے ہے۔ نظام کو لے کر ہے۔ ہاں وہ کہ ہمارے والے نظام پہ چلو، وہ جی کہ جی ہمارے والے نظام پہ چلو۔ ارے اللہ سے جڑنے کی بات ہونی چاہیے نا، اب صحیح اللہ سے ہے، جڑنے کی بات میں کوئی جھگڑا تو ہے نہیں، ہے ہی نہیں کوئی بھائی مسئلہ، قدرت سے جڑو، قدرت سے اپنے مسئلے حل کراؤ، سیدھی سیدھی بات۔ سیدھی بات ہے۔ اب اس میں جھگڑا ہی نہیں ہے، ہر آدمی اگر قدرت سے جڑ جاوے تو ہاں آپسی رنجشیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ سب ختم بھائی، ہر آدمی اپنے آپ کو ہاں اپنے آپ کی فکر میں لگ جائے گا، اسے دوسرے سے کیا مطلب، کون کیا کر رہا۔ جی اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جاوے، میرا تعلق کتنا اللہ سے جڑا،
کتنا میں اللہ سے اپنے مسائل کو کروانے والا بنا، بس اس پہ نگاہ ہو سامنے، صحیح بات، اور نظام کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، نہیں کوئی حیثیت نہیں ہے، میں نظام کی تو کوئی حیثیت بھی کوئی نہیں. حیثیت نہیں ہے. اب یہ نظام کو سامنے لگ کر جھگڑے ہو رہے ہیں، فساد ہو رہا، کیونکہ وہ چیزیں چھپائی گئی. ہاں دعوت تبلیغ کا جو مقصد تھا سامنے وہ چھپایا گیا، لیکن اللہ کو لانا ہے سامنے، ہاں اللہ لا کے رکھیں گے. اللہ ہے بھائی. صحیح بات. ہاں یہ جی انکار تو ابھی کریں گے، انکار کرنے لگے ابھی، جی سیدھا سیدھا قدرت کا انکار کر رہے ابھی. جی جی صحیح بات. جی. اب نظام کو فالو کر لو، اور نظام کو فالو کر کے یہ کہنے لگے کہ ہم تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ہاں ہم تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. ہاں نبی والا کام بتا میں، ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں. ابھی اذان دی جا رہی، مسجدوں میں نمازیں ہو رہی، تعلیم ہو رہی، حدیثیں پڑھائی جا رہی، کیا یہ نبیوں والا کام نہیں ہے؟ صحیح بات. نفس کی اصلاح کے لیے خانقاہوں میں جو نفس کی ایک دوسرے پہ حملے کر رہے ہیں، یہ نبی والا کام کر رہے ہیں. نبی والا کام کہاں رہا؟ آپس میں حملہ ہو رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی، نبی والا کام تھوڑا ہی ہے. نبی والا کام ہے. جی جی. اور نہیں، تو ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر کے کافر مت بن جانا. جی جی. اب وہی ہونے لگا ان میں، اب وہی ہونے لگا آپس میں.